نحمدہ و نصلی و نسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا وجہ تخلیق کائنات پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود السلام کے بعد تمام احباب اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل سے، اس کے احسان سے اور اس کی توفیق سے ماہ رمضان المبارک اپنی تکمیل کی طرف بڑھ رہا ہے اور ہم اس ماہ مقدس کے اختتام کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ رحمتیں، وہ برکتیں، وہ عنایات، وہ لطف و کرم جو اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسانیت کو اور بالخصوص امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہو رہا تھا، اس کو مزید آگے اپنی تکمیل کی طرف بڑھتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج کی اس نشست میں جس اہم مضمون کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اور مجھے اور آپ کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ اس آخری ماہ رمضان کے بعد کی رات، جسے چاند رات اور عید کی رات کہا جاتا ہے، جس میں اللہ رب العزت اپنے محبوب بندوں کو ماہ رمضان المبارک میں اس خدمت کو، نوکری کو، ڈیوٹی کو پورا کرنے کے بعد اجر عطا فرماتا ہے، رحمت اور برکت سے نوازتا ہے۔ اس رات کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جو مزدوروں نے کر لی ہے، اس مزدوری کو مکمل کرنے کے بعد اس مزدوری کا اجر وصول کرنے کی رات ہے۔ یعنی جو اللہ رب العزت کے احکامات بجا لائے ہیں، ان کو بجا لانے کے بعد اس کی بارگاہ سے، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انعام لینے کی رات ہے، جس کو نام لیلۃ الجائزہ دیا گیا ہے۔ سمیت تلک اللیلہ لیلۃ الجائزہ، اس رات کو لیلۃ الجائزہ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انعام وصول کرنے کی رات ہے کہ جب کوئی مزدور اپنی مزدوری پوری کر لیتا ہے تو اس کو مزدوری پوری کرنے کے بعد اس کی مزدوری دی جاتی ہے، اسے پے کیا جاتا ہے۔ یہ چیک لینے کی رات ہے، پے وصول کرنے کی رات ہے۔ مگر غفلت اور کمزوری یہ ہے، سستی اور نادانی یہ ہے، ہم اس رات کو چاند رات کا نام دے کر بہت سارے ایسے کاموں میں گزار دیتے ہیں کہ جو ہمیں اس مہربانی اور رحمت اور کرم کے حصول سے محروم کر دیتے ہیں۔ اس رات کو سستی اور غفلت اور دیگر معاملات میں، جیسے شاپنگ میں اور عید کی تیاری کرنے میں گزارنے کی بجائے حقیقت میں اللہ کا ذکر کرنے کی رات ہے۔ یہ ایک دل میں یہ خوف ہو، یہ ملال ہو، یہ حسرت ہو، یہ سوال ہو کہ یا اللہ، ہم ٹوٹی پھوٹی جو بھی عبادت کر پائے ہیں تیری توفیق سے، تیری رحمت سے، تیرے کرم سے، تیری مہربانی سے، تو اسے اپنی رحمت کا صدقہ قبول فرما لینا۔ ان عبادات کے رد ہو جانے کا ڈر سامنے ہو، اور دوسرا یہ شوق اور ذوق ہو کہ ہم نے تو اپنی بساط کے مطابق کچھ نہ کچھ کیا ہے، مگر تیری رحمت پر یقین کامل ہے
تو یقیناً اپنی رحمت اور کرم کے صدقے میں ہمیں نوازے گا اور مہربانی ہم پر فرمائے گا۔ اس رات کو اگر ہم اس انداز سے گزاریں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بڑی رحمتیں اور برکتیں مل سکتی ہیں ہمیں۔ امام منذری نے الترغیب و ترہیب میں یہ حدیث پاک روایت فرمائی ہے، اسے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ یہ رات کتنی عظمتوں والی ہے، کتنی برکتوں والی ہے، جسے چاند رات کہا جاتا ہے۔ صبح عید آ جاتی ہے جس کے بعد اس رات کے لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، من احیا اللیالی الخمس، جو 5 راتوں کو زندہ کر کے گزارے، حیات سے گزارے، مراد عبادت میں گزارے، غفلت نہ کرے، ان 5 راتوں کو عبادت میں بسر کرے۔ من احیا اللیالی الخمس، جو 5 راتوں کو جاگ کر عبادت کے ساتھ گزارتا ہے، اجر کیا ہے؟ وجبت لہ الجنہ، اس پر جنت واجب کر دی جاتی ہے۔ یہ رات اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس جنت کا ٹکٹ وصول کرنے کی رات ہے، اس جنت کے وجوب کے دائرے میں داخل ہونے کی رات ہے کہ جن پر جنت واجب ہوگی ان میں ہمارا بھی نام آ جائے، اللہ کرے۔ اب وہ کون سی ہیں؟ فرمایا لیلۃ الترویہ، سب سے پہلی رات جو ہے وہ 8 ذی الحج کی رات ہے، مناسک حج کی آغاز کی رات، 8 ذی الحج کی رات سب سے پہلے۔ پھر فرمایا وہ لیلۃ العرفہ، دوسری عرفہ کی رات ہے، جو کہ عرفہ کا ایک اپنی شان اور مقام ہے۔ پھر فرمایا وہ لیلۃ النحر، بڑی عید کی رات ہے جب قربانی کی جاتی ہے وہ رات۔ پھر فرمایا وہ لیلۃ الفطر، اور وہ اس چاند رات جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، عید کی رات، چاند رات، یہ رات۔ پھر فرمایا وہ لیلۃ النصف من الشعبان، لیلۃ النصف من شعبان، اور شعبان نصف شعبان کی رات، یعنی 15 شعبان کی رات جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ گویا یہ 5 راتیں ایسی ہیں جن کے لیے ارشاد فرمایا جو ان 5 راتوں کو جاگ کر عبادت میں، اس کے ذکر میں گزار لے گا، اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ اب یہاں ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، چونکہ اسی رات کی فضیلت میں آگے احادیث آ رہی ہیں، اور وہ بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کوئی ایسی مخصوص عبادت آج کی رات نہیں ہے، اپنے ذوق کے مطابق، اپنے شوق کے مطابق کریں۔ نفل پڑھنے کا ذوق ہے تو نوافل پڑھیں، قرآن پڑھنے کا ذوق ہے تو قرآن پڑھیں، درود پاک پڑھنے کا ذوق ہے تو درود پاک پڑھیں، استغفار کا ذوق ہے تو استغفار کریں، ذکر کا ذوق ہے تو ذکر کریں، جو عبادت کر سکتے ہیں۔ اس رات کو جاگ کر گزارنا، یعنی عبادت میں زندہ کر کے گزارنا، یہ مری ہوئی رات نہ ہو، غفلت کی رات نہ ہو۔ اور ویسے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، اس کی مہربانی تھی، اس کا کرم تھا، اس کی عنایت تھی، اس نے 30 راتوں میں شیاطین کو جکڑے رکھا اور شیاطین بند رہے، 30 راتیں بند رہے، شیاطین جکڑے ہوئے تھے، ہم عبادت کے لیے نکل رہے تھے، اللہ اللہ کر رہے تھے، ذکر کر رہے تھے۔ کتنی بڑی بدبختی ہوگی کہ ان شیاطین کے کھلتے ہی ہم ان کے قابو میں آ جائیں اور وہ اپنی کوشش تیز کر دیں گے کہ یہ وہ بندے ہیں جن پر اللہ نے بخشش اور مغفرت لازم کر دی ہے، کہ جنت کی طرف بڑھ گئے ہیں، اور میں تو ان کی جنت نہیں چاہتا، میں تو ان کو گمراہ کرنا چاہتا ہوں، معاذ اللہ۔ زیادہ محنت اور کوشش کی ضرورت ہوگی تاکہ زیادہ اچھے طریقے سے مقابلہ کیا جا سکے اس بدبخت شیطان کا جو دشمن ہے، ہمارا ازلی دشمن۔ تو یہ 5 راتیں جنت میں وجوب اور جنت میں داخلے کی ضمانت دیتی ہیں۔ اور پھر اگلی حدیث پاک، اسے ابن ماجہ نے اپنے سنن میں روایت فرمایا کتاب الصیام میں، اور اس کے راوی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ العیدین، جس نے عیدین کی رات میں قیام کر لیا، من قام لیلۃ العیدین، جس نے عیدین کی راتوں میں قیام کر لیا، محتسباً، احتساب کرتے ہوئے، یہ وہ بات جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ غم اور ملال ہو کہ رمضان بچھڑ گیا، ہم کچھ نہیں کر سکے، اپنا احتساب کرتے ہوئے، اپنے امور کو دیکھتے ہوئے، اپنی نافرمانیوں کو دیکھتے ہوئے، اپنی غفلتوں کو دیکھتے ہوئے، اپنی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے، اور اپنی اس ناکامی کو دیکھتے ہوئے کہ رمضان سے کچھ پا نہیں سکے ہم، خدا جانے اگلا رمضان کس کو نصیب ہوگا۔ جو احتساب کرتا ہے محتسباً للہ، جو اس دن قیام کرتا ہے
چاہے وہ عید الاضحیٰ کی رات ہو یا عید الفطر کی رات ہو. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، جس دن سارے دل مردہ ہو جائیں گے اس دن اس کا دل مردہ نہیں ہوگا، اس کے دل کو حیات نصیب ہو جائے گی. وہ دن جو دلوں کو مردہ کر دیتا ہے، جس دن دل مردہ ہو جائیں گے اس دن بھی اس کا دل مردہ نہیں ہوگا، اس کا دل مرے گا نہیں، اس کے دل کو دوام مل جائے گا اور زندگی مل جائے گی. تو گویا یہ آج کی جو رات ہے، جو عید کی رات جسے ہم کہتے ہیں، چاند رات جسے کہتے ہیں، چاہے لیلۃ الفطر عید الفطر کی رات ہو یا عید الاضحیٰ کی، یہ راتیں وہ ہیں جو قلب کو زندہ کرنے کی راتیں ہیں. یہ قلب جو گناہوں سے مر جاتا ہے، یہ قلب جو نافرمانی سے مردہ ہوتا ہے، یہ قلب جو دین کی بے وفائی سے مردہ ہوتا ہے، یہ قلب جو سستی سے، غفلت سے، کاہلی سے، شریعت کی تابعداری نہ کرنے سے، شریعت سے دور ہو جانے کی وجہ سے یہ قلب جو مردہ ہوتا ہے، اس قلب کی زندگی اس رات کی عبادت میں چھپی ہوئی ہے. آپ اندازہ کریں کہ قلب زندہ ہو جائے اگر، اور یہ وہ قلب ہے اور یہ وہ جگہ ہے جس کے لیے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، الا خبردار خبردار، سن لو میری بات غور سے. اس وجود کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اس پورے جسم کے اندر، جسم انسانی کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے. اگر وہ ٹھیک ہو جائے سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر وہ غلط ہو جائے، بہک جائے، تو سارا جسم فساد میں چلا جاتا ہے، غلط ہو جاتا ہے، بہک جاتا ہے. پھر اپنی شان کے مطابق قلب انور کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جان دو وہی القلب، جس گوشت کے لوتھڑے کی بات میں کر رہا ہوں وہ یہ دل ہے، قلب ہے. اس دل کو زندہ کرنے کے لیے آج کی رات کی عبادت ضروری ہے. اس دل کو زندہ کرنے کے لیے آج اللہ اللہ کرنا ضروری ہے. آج اس پورے ماہ رمضان کی برکات سمیٹنے کے لیے، اس دل کی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے، جنت کے وجوب کو حاصل کرنے کے لیے، اس رات کو اللہ کے حضور عبادت اور بندگی میں گزارنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اور یہی حقیقت ہے اور ہمیں اس طرف توجہ اور دھیان کرنا ہوگا. پھر اس رات کی عظمت کیا ہے، اس رات کی شان کیا ہے، اس رات کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، مصنف عبد الرزاق کی حدیث مبارکہ 7927. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا خمس لیال، 5 راتیں ایسی ہیں، 5 راتیں ایسی ہیں جنہیں خاص طور پر چنا گیا ہے، جنہیں خاص نعمت کے طور پہ، انعام کے طور پہ، برکت کے طور پہ آقا علیہ السلام کی امت کو ہدیہ دیا گیا ہے. اور سنیں غور سے یہ کیا بات ہے، یہ وہ سوال ہے جو اکثر ہم پوچھتے ہیں، یہ وہ چاہت ہے جس کی حسرت ہمیں ہمیشہ رہتی ہے. اس کا جواب ہے یہ کیا، خمس لیال لا ترد فیہن الدعاء، 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی، وہ قبول ہی قبول ہوگی، وہ دعا رد نہیں ہوگی، ریجیکٹ نہیں ہوگی، وہ درجہ قبولیت تک چلی جائے گی. اب اس میں یہ چاند رات تو شامل ہے، مگر میں ان 5 راتوں کو حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہم زندگی بھر اس میں سے رحمت اور برکت پاتے رہیں. فرمایا خمس لیال لا ترد فیہن الدعاء، 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی ہے. کون سی ہیں؟ فرمایا لیلۃ الجمعہ، پہلی رات شب جمعہ ہے. جمعے کی فضیلت کی طرف اشارہ ہے. اس رات کے بعد جمعہ آئے گا، تو فرمایا جمعے کی رات کی جو عظمت ہے اور شان ہے اور فضیلت ہے، اس کا جو مقام ہے، اس کی جو عزت ہے، اس کی جو بزرگی ہے، وہ شب جمعہ کی یہ ہے لا ترد فیہن الدعاء، اس میں دعا رد نہیں ہوتی ہے. پھر دوسری رات آ کر السلام نے فرمایا وَأَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّن رجب، اور دوسری رات کون سی ہے؟ فرمایا وہ رجب کی پہلی رات ہے. رجب کی پہلی رات جب آ جاتی ہے تو اس رجب کی فضیلت اور عظمت کی شان یہ ہے کہ اس رجب کی بزرگی کو اظہار کرتے ہوئے، اس کی عظمت کو سمجھتے ہوئے، کیونکہ رمضان کی تیاری کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو فرمایا پہلی رات ایسی ہے اس رات مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی. پھر تیسری کیا ہے؟ پھر فرمایا وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِن شَعْبَانَ، تیسری رات جس میں دعا رد نہیں ہوتی، وہ تیسری رات آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ نصف شعبان کی رات ہے، جسے شب برات کہتے ہیں. نصف شعبان کی رات.
اور یہ رات ایسی ہے کہ اس رات میں بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد فرمایا 2 راتیں کون سی ہیں؟ وَلَيْلَةِ الْعِيدَيْنِ، اور عیدین کی راتیں. عیدین کی راتیں چاہے بڑی عید کی رات ہو یا چھوٹی عید کی رات، فطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، یہ راتیں وہ ہیں 5 راتیں کہ جن راتوں میں جو دعا اللہ کے حضور مانگی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی، وہ شرف قبولیت تک جاتی ہے، وہ درجہ قبولیت پر پہنچتی ہے. اور بدقسمتی ہم یہ ہے، ہم اس کو چاند رات کا نام دے کر، عید رات کا نام دے کر اس کو گپ شپ میں، شغل میلے میں، اور اس کو شاپنگ میں اور دیگر معاملات میں گزار دیتے ہیں. حالانکہ طریقہ کار تو یہ ہونا چاہیے، یہ عید بھی اللہ کا انعام ہے، اس پر بھی خوشی کرنا ضروری ہے، اور یہ آتی خوشی دینے کے لیے ہے. مگر ان ساری خوشیوں کو سمیٹنے کے لیے یہ آخری رات نہیں ہے، پورے رمضان میں اس کی تیاری کی جا سکتی ہے، اس کے لیے پہلے سے ہی بندہ اہتمام کر سکتا ہے. یہ رات مزدوری وصول کرنے کی رات ہے، جیسا میں نے آپ کو حدیث پاک بیان کی، یہ رات جنت کے وجوب کی رات ہے. اس رات عبادت کرنے سے، احتساب کے ساتھ قیام کرنے والے کے لیے اللہ رب العزت جنت واجب فرما دیتا ہے. یہ جنت کے وجوب کا راستہ کھولتی ہے. یہ اللہ کی بارگاہ سے انعامات لینے کی رات ہے. یہ پورا مہینہ ماہ رمضان المبارک میں جو کچھ اس کی توفیق سے ٹوٹی پھوٹی عبادات کر پائے ہیں، ان کی اس کے اجر کی وصولی کی رات ہے. لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات ہے. یہ اس رات انعام ملنا ہے، اس رات اس کی بارگاہ سے برکتیں ملنی ہیں. یہ رات اگر ہم اس انداز سے گزار پائیں جیسا کہ شریعت ہم سے چاہتی ہے، یا جیسا کہ ہونا چاہیے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بھی یہ بات عرض کی، اس رات کو 2 سوچوں کے ساتھ عبادت میں اور ذکر میں گزاریں، اور کوئی خاص عبادت نہیں، جیسا آپ کا جی چاہتا ہے، جو آپ کی طبیعت ہے، جس طرف رجحان ہے، اس عبادت کی طرف بڑھیں. یہ غفلت کی رات نہیں ہے. یہ رات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 2 توجہات برقرار کرنے کی رات ہے اور کوشش کرنے کی رات ہے، اور اس طرح سے اللہ کے حضور خود کو پیش کرنے کی رات ہے. ایک غم ہو اور ایک تڑپ ہو، التجا ہو کہ یا اللہ ہم کچھ نہیں کر پائے ماہ رمضان کے اندر، یہ تیرا مہمان ہم سے جدا ہو گیا ہے، مگر جو کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی عبادات ہم نے کی ہیں انہیں ان لوگوں کی عبادتوں کا صدقہ اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا کر جن کو تو اپنا محبوب رکھتا ہے، جو تیرے محبوب بندے ہیں. ہماری غفلتوں سے درگزر فرما دے. اور ہوتا بھی ایسا ہے، آپ دیکھیں، اگر دنیا میں ہم نے کوئی امتحان دینا ہو، کوئی ایگزام ہمارا آ رہا ہے، تو امتحان جب قریب آ جاتا ہے انسان پہلے بڑا سست رہتا ہے، غافل رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے، مگر جب آخری رات آ جاتی ہے تو وہ پورا زور لگا دیتا ہے کہ صبح میرا پیپر آؤٹ ہو جائے گا. اسے آخری رات، صبح پیپر آؤٹ ہونے والی رات سمجھیں. صبح اس نے ملائکہ بھیجنے ہیں جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، اور وہ گلی محلے میں کھڑے ہو کر خوشخبریاں سنائیں گے خوش نصیبوں کو، پکار پکار کر بخشش کی ضمانت اور خوشخبریاں سنائیں گے. تو یہ رات اس کے حضور اس انداز سے التجا، دعا اور تمنا کرنے کی رات ہے، چاند رات جسے ہم کہتے ہیں، کہ ہمارا شمار بھی وہ اپنی رحمت کے صدقے، اپنی برکت کے صدقے، اپنی عنایت کے صدقے، اپنی بارگاہ سے ملنے والے انعامات کے صدقے، اپنی شان رحیمی کے صدقے، اپنی شان کریمی کے صدقے، اپنی شان ستاری کے صدقے، اپنی شان غفاری کے صدقے، وہ اللہ رب العزت ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں کر دے جن کی بخشش کا وہ خوشخبری دے کر اور اعلان دے کر فرشتوں کو زمین پر بھیجے گا کہ خبر لے کر چلے جاؤ تم لوگ، تاکہ ہمارا نام بھی اس لسٹ میں آ جائے. تو یہ رات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس انداز سے گزارنے کی رات ہے، اس انداز سے، اس سے غفلت میں بسر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایک تو یہ التجا اور تمنا انسان کے ذہن میں ہو، غالب ہو اور اس سوچ میں رہے، اور دوسرا دھیان اور توجہ یہ ہو کہ یہ انسان یہ عاجزی اپنی پیش کرے اللہ کے حضور، اور وہ یہ پیش کرے کہ ہم تو فنا ہو جانے والے ہیں، ہمارے پاس تو بقا نہیں ہے، خدا جانے اگلا رمضان ہماری زندگیوں میں آئے گا یا نہیں آئے گا. اور اس حدیث پاک کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمارے ذہن میں اس سے گردش کرتے رہنا چاہیے اور یاد کرتے رہنا چاہیے کہ بدبخت اور نامراد ہے وہ شخص جو رمضان پا کے بھی اپنی بخشش نہیں کروا سکا. وہ تو ایسا کریم مالک ہے، وہ تو ایسا رحیم مالک ہے کہ سارے راستے بند ہو جانے پر بھی اسے پکارا جائے تو وہ پکار کو رد نہیں جانے دیتا، وہ اس پکار کو ٹھکراتا نہیں ہے، دھتکارتا نہیں ہے، رد نہیں کرتا، اس سے منہ نہیں پھیرتا اپنی رحمت کا، اپنے کرم کا، اپنی رضا کا. وہ تو کسی حال میں بھی اسے پکارا جائے
وہ تو اگر زبان پر سمت اجر زبان پر اگر اپنے بت کا نام لیتے لیتے غلطی سے بھی اگر زبان پر ایک بار سمد آ جائے تو وہ اس سمت کی پکار کو بھی رد نہیں جانے دیتا، اور 70 بار اس کی رحمت پکارتی ہے، بول میرے بندے۔ تو جن لوگوں نے ٹوٹی پھوٹی کوشش کر کے ہم نے اس کی توفیق سے رمضان کے روزے رکھے، تلاوت قرآن پاک کی، تراویح کی نماز ادا کی، کچھ زکوٰۃ ادا کر لی، صدقہ فطر ادا کر لیا، جو صدقہ خیرات کر سکتے تھے وہ کیا، جو نوافل و صدقات ہو سکتے تھے وہ کیا، جتنا اس کی توفیق اور مہربانی تھی، جتنا ہو سکا عبادات کی، جو کچھ ہو سکا وہ کیا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب اگر منگتے بن کر، سائل بن کر، سوالی بن کر، اور اس کے سامنے سر کو جھکا کر شرمندگی اور ندامت سے بیٹھ جائیں گے، تو وہ تو اتنا رحیم اور کریم ہے کہ وہ تو کبھی بھی اپنی طرف آنے والے کو واپس خالی نہیں موڑتا۔ حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، کہ اللہ رب العزت اتنا حیا والا ہے، وہ ایسا سخی ہے، وہ ایسا کریم اور مہربان ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے اور ہاتھ پھیلاتا ہے تو وہ اس بات سے بھی حیا فرماتا ہے کہ اپنے سامنے اٹھنے والے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دے۔ تو جب اس کے سامنے اس ایمان اور یقین کے ساتھ آ کر بیٹھیں گے کہ تیرا ہی در ہے، تو نہیں عطا کرنا ہے، ہم سے سستی اور غفلت ہو گئی، اس رمضان کا ادب اور حیا نہ کر سکے، ہماری ساری سستی اور غفلتوں کو معاف فرما دے، اور یہ عظیم رات جسے تو نے لیلۃ الجائزہ بنایا ہے، جسے لیلۃ الانعام بنایا، انعام لینے کی رات بنایا ہے، جس پر تو نواز رہا ہے، جس پر تیری بخششیں ہیں، جس پر تیری عطائیں ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر روز لاکھوں کی تعداد میں جب افطار کا وقت آتا ہے تو وہ ان لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے انہیں جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جتنا پورے ماہ رمضان کے افطار کے وقت اس نے جہنم سے آزاد کیے ہوتے ہیں، اس سے کئی گنا بڑھ کر اپنی شان کے لائق اس ایک رات میں جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے وہ حدیث پاک جو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جنت کے وجوب کی یہ رات ہے، جو اس رات میں عبادت کر لیتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو اس کی بارگاہ سے بخششیں، مغفرتیں، عنایتیں، رحمتیں، کرم، اس کی عطائیں، اور اس کی بارگاہ سے سب سے بڑھ کر اس کے راضی ہو جانا اور اس کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لینا اور اپنی آخرت کا سامان اچھا کر لینا، اس راستے کو اور جنت کے راستے کو سیدھا کر لینے کے لیے اس رات کی عبادت اور اس رات کی شب داری جتنی توفیق ہو، غفلت کی بجائے اس کے ذکر اور اس کی تعلق میں اور اس کی نسبت میں اور اس کی یاد میں اگر بسر ہو جائے تو جو رحمتیں اور جو برکتیں وہ ان راتوں میں نازل فرماتا ہے اس کا حصہ یقیناً وہ اپنے در پر بیٹھے ہوئے اپنے بندوں کو اور غلاموں کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اور وہ ساری برکتیں اور رحمتیں کہ اس رات میں عبادت کرنے سے دلوں کی زندگی نصیب ہوگی، دل مردہ نہیں ہوں گے، اور اس رات کی دعائیں اس کی بارگاہ میں کبھی رد نہیں ہوتی، اس کی بارگاہ میں کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو سامعین عزیز وقار، وہ ایسا رحیم اور کریم ہے کہ اس کے سامنے جب اس انداز سے بیٹھ کر مانگا جائے گا تو وہ اپنے در پر آنے والوں کو کبھی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دیتا۔ اور سب سے بڑی بات جو قیمتی ہے، جس کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور سمجھ اور دھیان میں ہمیشہ رکھنا چاہیے، وہ یہ یاد رکھ لیں، دعا ہمیشہ یقین سے مانگنی چاہیے۔ حضور مولا کائنات سیدنا مولا علی مرتضی علیہ السلام قربان جائیں آپ کی عزت اور شان پر، آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے انسان ہمیشہ دعا یقین سے کیا کر، دعا ہمیشہ یقین سے کیا کر۔ اور آقا علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ غافل دل کی دعا کو قبول نہیں فرماتا، کہ دل ہی اس کی طرف نہیں ہے اور غفلت ہے تو کیا دعا قبول ہوگی؟ تو حضور مولا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے انسان دعا ہمیشہ یقین سے مانگا کر۔ اور کیا خوبصورت قیمتی جوہر آپ نے عطا فرمایا، ہمیشہ دعا یقین سے مانگ۔ اور وہ کیسے؟ اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس لیے یقین سے مانگ کہ ممکن ناممکن تیرے لیے ہے، جس رب سے تو مانگ رہا ہے اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، اس کا تو ایک شان کن ہے، اس کا تو ایک فرمان کن اور ارادہ کن ہے، سب کام ہو جائیں گے۔ تو اس کے سامنے سائل اور منگتا بن کر اس کے حضور اسی امید، توجہ اور یقین کے ساتھ اگر ہم ہاتھ پھیلائیں گے تو یقیناً وہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں جانے دے گا۔
اللہ رب العزت اس عظیم رات کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس رات کو عبادت کے ساتھ، اپنے ذکر کے ساتھ زندہ کر کے گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔